وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من اریز بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی، جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر۔ چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت میں مست ہے یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر۔ خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا، وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔ وہی ہے سب سے نبی آخر، وہی ہے سب سے رسول انور، انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر۔ خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر۔ یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ سن لے منکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ چھوٹی موٹی جماعتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی؟ ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بھگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے، قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی
جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں سالانہ عرس مقدس کی اس تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پیر طریقت حضرت پیر سید منظور حسین شاہ صاحب گیلانی زیدہ شرفہ کی سرپرستی میں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ قبلہ شاہ صاحب علامت تباہ کی وجہ سے ابھی تک سٹیج پر تشریف فرما نہیں ہو سکے۔ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ان کا سایہ تا دیر ہم پہ سلامت فرمائے۔ آج کے اجتماع میں شاہ صاحب نے میرے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ سید المرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے۔ اگرچہ معراج کا مہینہ تو ابھی نہیں آیا، لیکن یہ شاہ صاحب کی محبت ہے کہ آپ نے اس کی آمد سے پہلے ہی ذکر معراج کا یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کی ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی۔ سفر معراج، اس کے اسرار و رموز، اس کے نتائج اور حقائق ایک طویل موضوع ہے۔ دامان باغباں سے کف گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے۔ اس وقت صرف آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اسی کے لحاظ سے چند باتیں عرض کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد کا جس طرح بیان ہوتا ہے اور جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چونکہ کل 23 مارچ کو لاہور کی سرزمین پر ریلوے اسٹیڈیم میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام لاکھوں فرزندان توحید و رسالت کے شوق اور ذوق کا وہ مجمع ہے جس کو 5ویں عقیدہ توحید سیمینار سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور مجھے اس کے لیے بہت جلد لاہور پہنچنا ہے۔ یہ شاہ صاحب کی محبت اور ان سے جو نسبت ہے اس کی بنیاد پر اتنے اہم اور مصروف وقت میں مجھے یہاں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ان تمام اجتماعات کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رب ذوالجلال نے سفر معراج کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیگر وصف کا ذکر نہیں کیا، بلکہ لفظ عبد سے آپ کی ذات کو تعبیر کیا۔ یعنی آپ کے تو اتنے اوصاف ہیں۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ اتنے اوصاف ہیں،
ان میں سے رب ذوالجلال نے لفظ عبد کو یہاں پہ استعمال کیا. سبحان الذی اسری بعبدی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی. یہ بھی اللہ فرما سکتا تھا جس نے سید المرسلین کو سیر کرائی، جس نے خاتم النبیین کو سیر کرائی، جس نے صاحب مقام محمود کو سیر کرائی. رب ذوالجلال نے ان اوصاف میں سے کسی وصف کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا. اور ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوٹی کے اوصاف ہے، مثلا نبی ہونا، رسول ہونا، ان کا بھی تذکرہ نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی. ایک وجہ تو بالکل واضح حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عرش پہ پہنچے تو رب ذوالجلال نے پوچھا میرے محبوب میں آپ کا ذکر کیسے کروں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب میں گزارش کی بیان تنسبنی الیک بالعبودیہ، اے اللہ تو مجھے اپنا عبد کہہ کے ذکر کر دے. یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور اللہ کے دربار میں کمال انکساری کہ اے اللہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ، مجھے اپنا عبد کہہ کے تو میرا ذکر کر دے. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اس چیز کو اجاگر کر رہے تھے کہ میری امت قیامت تک میرے معجزات دیکھے گی، میرے کمالات دیکھے گی کہ میرے اشاروں سے سورج پلٹتا ہے، چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور پتھر کلمہ پڑھتے ہیں اور بے جان تنے بولنا شروع ہو جاتے ہیں. میری انگلیوں سے چشمے جاری ہو تو 1500 صحابہ کی پیاس بجھ جاتی ہے اور 1,00,000 کے لیے بھی کافی ہونے کا قول کر دیا جاتا ہے. اس سب کچھ کے باوجود مجھے کوئی الوہیت کی طرف منسوب نہ کرے، میں پھر بھی اللہ کا بندہ ہوں. رب ذوالجلال وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے اور وہی واجب الوجود ہے. یہ سارے کمالات اسے مجھ نے دیے ہیں اور ان کمالات کے ہوتے ہوئے بھی میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا عظیم بندہ ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے ساتھ قرآن مجید برہان رشید کا یہ دستور ہے اور ہر زبان میں بلاغت کا یہ طریقہ ہے کہ جس وقت کوئی وصف ایسا ہو کہ جو سوائے اس ذات کے کہیں پائے نہیں جاتا تو پھر اس ذات کا نام لینے کی بجائے اس وصف کا تذکرہ ہی کافی ہوتا ہے. اور یہاں چونکہ سفر معراج کے ذکر میں آیت کے آغاز میں یہ اللہ کی حمد بھی ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی نعت بھی ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے نہ اپنا نام لیا ہے اور نہ ہی اپنے نبی کا نام لیا ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا سبحان اللہ الذی اسری بعبدی، وہ اللہ پاک ہے، وہ ذات پاک ہے. الذی کا ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کیا. الذی مجھے بھی کہا جا سکتا ہے، آپ کو بھی کہا جا سکتا ہے، جس کا معنی ہے وہ ذات. لیکن لفظ اللہ تو اللہ کی ذات کے سوا کسی پہ نہیں بولا جا سکتا. تو خالق کائنات نے اتنے بڑے منفرد سفر کا جب ذکر کیا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. رب ذوالجلال نے اپنے نام کا ذکر بھی نہیں کیا اور جنہیں لے گیا ہے ان کے نام کا بھی ذکر نہیں کیا. یعنی یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی. نہ اپنا نام لیا اور نہ ہی اپنے نبی علیہ السلام کا نام لیا، بلکہ اپنے آپ کو اللہ جی سے تعبیر کیا اور ان کو لفظ عبد سے تعبیر کیا. تو مطلب کیا تھا؟ علماء معنی کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ جب کوئی فعل ایسا ہو کہ اس کا فاعل معین ہو تو وہاں فعل کے ذکر سے ہی سوچ فاعل تک پہنچ جاتی ہے. رب ذوالجلال کو پتا تھا پہلے ہی قیامت تک کے لیے جب اس فعل کا ذکر ہوگا کہ ایک ذات اپنے محبوب کو دار ام ہانی سے
لے کے چلتی ہے اور پھر سدرہ تک اور پھر عرش بری تک اس ذات کو پل بھر سے پہلے پہنچا دیتی ہے. جس میں تھوڑی سی بھی عقل سلیم ہوگی وہ سمجھ جائے گا جو اتنے محدود وقت میں اپنے محبوب کو سیر کرائے وہ رب کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور دوسری طرف جس وقت لوگ سوچیں گے کہ کوئی ایسی ذات کہ جن کا سر عرش بھی استقبال ہو، جن کے لیے آسمانوں کو سجا دیا جائے اور جن کے لیے یہ اہتمام ہو، اگر تھوڑی سی بھی سوچ سلامت ہوگی تو انسان یہ سمجھ جائے گا کہ یہ جنہیں سیر کرائی جا رہی ہے یہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کے سوا کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اس بنیاد پر ایک ہے کہ کسی کے سامنے رزلٹ کا ذکر کر دینا، ایک ہے کسی کو سوچ کے رزلٹ تک پہنچنے کا موقع دینا. جب خود سوچ کے کوئی نتیجہ نکالتا ہے اس میں اس کو لذت زیادہ ملتی ہے اور اس میں اس کے لیے اس بات کا سرور بھی زیادہ ہوتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا ذکر جب کیا جو آپ کے سوا نہ پہلے کسی نے کیا تھا اور نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے، رب ذوالجلال نے اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ جو ہی اس سفر کی طرف خیال جائے گا تو سیدھا مدینہ شریف پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. ساتھ اس چیز کا تذکرہ بھی رب ذوالجلال کو مقصود تھا. آج لوگوں نے جو اعتراضات کرنے تھے رب ذوالجلال نے اس وقت ہی جواب ارشاد فرما دیا. آج بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں اور نور ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہیں اللہ نے عبد کہا ہے، ہمیں بھی عبد کہا ہے، وہ بھی عبد ہیں ہم بھی عبد ہیں، وہ بھی بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں اور معاذ اللہ ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. کہتے صرف ریویلیشن اور وحی کا فرق ہے، ان پہ وحی کا نزول ہوتا تھا ہم پہ وحی کا نزول نہیں ہوتا تو ہم ایک جیسے ہی ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ نے تو عبد کا لفظ استعمال کر کے ان لوگوں کے مغالطے کو دور کر دیا تھا کہ یاد رکھو ایک تمہاری عبدیت ہے اور ایک میرے نبی علیہ السلام کی عبدیت ہے. اسرا بعبد ہی کہہ کر رب نے عبد ہونے کا فرق بھی واضح کر دیا کہ تمہارا عبد ہونا اور ہے اور ان کا عبد ہونا اور ہے. تمہاری عبدیت گلیوں میں چلتی ہے، ان کی عبدیت سر عرش جا بیٹھتی ہے. سبحان اللہ. وہ اسرا برسول ہی بھی فرما سکتا تھا، اسرا بنبی ہی بھی فرما سکتا تھا اور اس میں بھی اگرچہ وہ اصول تو محفوظ رہتا کہ نام نہیں لیا، وصف کا ذکر کر دیا. جیسے عبد میں وصف ہے نام نہیں ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے اسرا بنبی ہی کہہ دیتا، اسرا برسول ہی کہہ دیتا، نہ نبی کہا نہ رسول کہا، حالانکہ نبی بھی بنایا رسول بھی بنایا. اور سیر کا ذکر کرتے وقت فرماتا ہے کہ جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی تو مطلب یہ تھا بلا تشبیہ و تمثیل. ایک شخص ایم اے پاس ہے اور اسے ایک عہدہ مل رہا ہے جو کہ ایف اے پاس کو ملتا ہے، تو جب اس کو وہ عہدہ دے کر ساتھ اس کے ایف اے ہونے کا ذکر کیا جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ جان لو یہ آخری منصب نہیں ہے، یہ تو ابھی اس کی اس صلاحیت کا لحاظ کیا گیا کہ اس نے ایف اے کیا ہوا ہے. جو ایف اے کے لحاظ سے اس سیٹ کا حقدار ہے، بی اے ہونے کے لحاظ سے تو اس سے آگے بڑی سیٹ کا حقدار ہوگا اور ایم اے ہونے کے لحاظ سے اس سے بھی بڑے مقام کا حقدار ہوگا. تو رب ذوالجلال سفر معراج میں میرے نبی علیہ السلام کی عبدیت کا ذکر کر کے یہ واضح فرما رہا تھا کہ جن کی عبدیت اس لائق ہے کہ اسے عرش پہ بلایا جائے، ان کی نبوت کا مقام کیا ہوگا، ان کی رسالت کا مرتبہ کیا ہوگا، جو اپنی عبدیت کے لحاظ سے اس درجے پہ فائز ہیں کہ انہیں رب ذوالجلال عرش پہ بلا رہا ہے اور اللہ کی رحمت ان کا استقبال کر رہی ہے. جو اپنی عبدیت میں اتنے منفرد ہیں وہ اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے لحاظ سے کتنے بڑے اعزاز کے قابل اور کتنے بڑے اعزاز کے لائق ہوں گے. تو اللہ نے لفظ عبد بول کر
اسی دن یہ واضح کر دیا کہ کوئی ان کی مثل بننے کے دعویٰ دار نہ ہو اور مثلیت کا قول نہ کرے. لوگوں تمہاری ابدیت زمین پہ رہتی ہے، ان کی ابدیت کو عرش پہ بھی نوازا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس چیز کو سمجھنے پہ آئیں تو حیوان بھی سمجھ جائیں، اور نہ سمجھنے پہ آئیں تو انسانوں کو بھی مغالطہ لگتا ہے کہ ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو قدم، ہمارے بھی دو قدم، وہ بھی عبد، ہم بھی عبد، وہ بھی بشر، ہم بھی بشر. لیکن سمجھ آتی ہے تو پھر بخاری شریف میں موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے سے اونٹ آ گیا، اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کے قدموں پہ سر رکھ دیا. وَدَأَ جِرَانَهُ فَجَرْجَرَ، سر رکھا، آواز نکالی. اب میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، اس اونٹ نے کہیں اور سر کیوں نہیں رکھا؟ پتا چلا اونٹ کو لباس بشر میں بھی نور خدا نظر آ گیا. سبحان اللہ. دیکھو بخاری شریف میں ہے وَدَأَ جِرَانَهُ فَجَرْجَرَ، سر گردن کا اگلا حصہ قدموں پہ رکھا، آواز نکالی. سنی سب نے ہے، ٹرانسلیشن کا کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ اونٹ بولتا کیا ہے، تقاضا کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کا پرابلم کیا ہے. اونٹ نے پہچان کے سر رکھا. اگر مطلقاً پیکر انسانی کو دیکھ کے رکھنا ہوتا تو کسی اور کے قدموں پہ بھی رکھ دیتا، مگر اونٹ کو شناخت تھی کہ ان میں میرے نبی کون ہے. اسے لباس بشر سے غلطی نہیں لگی، وہ لباس بشر میں بھی نور خدا کو دیکھ گیا. اسے یہ بھی پتا تھا کہ ان میں سے میرے رسول یہ ہیں، اور اسے یہ بھی پتا تھا جو رسول ہوں وہ مشکل کشا بھی ہوتے ہیں، وہ حاجت روا بھی ہوتے ہیں، ورنہ وہ اپنی مشکل پیش نہ کرتا. اس نے مشکل پیش کی ہے، اور زبان اس کی کیا ہے، یہ جو ہماری پنجابی جس میں ہم لفظ گڑ گڑ بولتے ہیں ایک چیز کو تعبیر کرنے کے لیے، تو عربی میں چونکہ گاف نہیں ہے تو اسی سے مشتق وہ جرجرا، وہ لفظ یہ پنجابی سے مناسب، ہم جس کو اپنی بولی میں جب کوئی اس کا معنی نہ بیان کر سکیں، کوئی ورڈنگ نہ ہو، پروننسیشن نہ ہو، تو ہم ملی جلی آواز کو کبھی بھن بھن سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی گڑ گڑ سے تعبیر کرتے ہیں. اس طرح کی اس کی آواز تھی. لیکن میرے نبی علیہ السلام کے کانوں کا کمال یہ ہے کہ اس کے لفظ بھی سمجھ گئے، اس کا معنی بھی بتا دیا. قیامت تک کی کوئی یونیورسٹی اونٹوں کی لینگویج کا ترجمہ نہیں بتا سکتی. نمل یونیورسٹی میں جا کے اسلام آباد 6 ماہ کا کورس کر لو، تم انگلش بول سکو گے، انگلش، اور تم جو بولی چاہو گے تھوڑا بہت پتا چل جائے گا. مگر اونٹ کی بولی کا تو 10 سالہ کورس سے بھی پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ نبوت کے کان ہے، اللہ کا یہ انتظام ہے. اب اونٹ کے لیے جنہیں مشکل کشا بنایا ہے، اونٹ بیچارہ ترستا رہتا، انہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ اونٹ مانگتا کیا ہے، تو پھر نظام کیسے چلتا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ شکا کثرت العمل وقلت العلف. اب لفظ کیا تھے؟ جرجرا، گڑ گڑ اس نے کی. ترجمہ کیا ہے؟ انہ شکا کثرت العمل وقلت العلف. صحابہ یہ شکایت لگا رہا ہے کہ مالک چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے مالک کو بلا کے اس کی مشکل کو حل کر دیا. تو اب لفظ عبد کا استعمال جو ہے حکمت کے پیش نظر کیا گیا، تاکہ لوگوں کو ابدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مغالطہ لگے تو عقل سلیم سے دیکھے تو انہیں پتا چلے گا کہ آقا کی ابدیت اور ہے، ہماری ابدیت اور ہے. اس میں اگلی بات اس سے بھی زیادہ لذیذ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے، قرآن مجید میں موجود ہے، کہتے ارنی انظر الیک، اے اللہ اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، آپ پہاڑ کو دیکھیں، اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے. یہ قرآن ہے اور پورے پہ ہمارا ایمان ہے. اور دیکھو اس کی کیسی شان ہے.
اللہ تو تجربے کا محتاج ہی نہیں ہے کہ تجلی گراتا ہوں پھر دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے، اسے پہلے ہی پتا ہے کہ کیا ہونا ہے. لیکن اللہ کے دربار میں محبوبوں کا مقام بڑا ہے. اللہ کو پتا ہے جو کچھ ہونا ہے، لیکن کلیم کو تجربہ دلاسا دینے کے لیے کرایا ہے کہ ان کو دیدار بھی نہیں دیا جا رہا، تو ان کے سامنے یہ منظر تو رکھا جائے، انہیں پتا چلے کہ یہ مرحلہ دشوار کتنا ہے. اب دیکھنا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کی طرح عام بندے کی ابدیت ہو یہ تو دور کی بات ہے، ان کی ابدیت کی طرح تو نبیوں کی ابدیت بھی نہیں. اللہ نے ابدیت میں ان کو انبیاء کی ابدیت جو ہماری ابدیت سے کروڑوں درجہ افضل ہے اس سے بھی فضیلت عطا فرمائی ہے. قرآن مجید میں ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا. اللہ نے پہاڑ پہ جلوہ گرایا تو کیا ہوا؟ ایک جلوہ تھا جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. اب سوچئے، طور عرش پہ نہیں، طور زمین پہ ہے. ایک جلوہ عرش سے چلا اور زمین پہ پہنچا، اس کی تپش کتنی ہے کہ پہاڑ سرما بن گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ کوئی ادیب کی رنگی بیانی نہیں، یہ نص قطعی ہے، نص قرآنی ہے، اللہ کا فرمان ہے. ایک جلوے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اب دوسری طرف کیا ہے؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پہ پہنچے معراج کی رات، تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے محبوب لو دنوت ان لحترقت، اگر ایک پورا بھی یہاں سے میں آگے گیا تو میں جل جاؤں گا. جبریل نور ہے، مگر کہا اس سدرہ سے آگے جانا میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ آگے جو رب ذوالجلال کی تجلیات ہیں تیز بڑی ہے. نور میں بھی ہوں مگر رب کے نور کی تجلیات کی تپش کا میں مقابلہ نہیں کر سکوں گا اور نتیجتاً میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. حضرت جبریل علیہ السلام نے معذرت کی تو بڑے ادب سے، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، کہا محبوب جا کے بھی ساتھ نہیں دے پاؤں گا، میں بھی جل جاؤں گا اور آپ بھی تنہا ہی جاؤ گے. اگر میں آگے گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. تو جبریل علیہ السلام کا عقیدہ کیا بنا؟ اے خاکیو، اللہ نے اہل سنت کو نوریوں والا عقیدہ عطا فرمایا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جب کہہ رہے تھے میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا اگر تھوڑا سا بھی سدرہ سے آگے گیا، تو یہ نہیں کہا کہ محبوب آپ بھی نہیں جا سکیں گے، یہیں تک آنا تھا، یہاں سے اب واپس چلیں، میں ہی لانے والا ہوں اور آگے رستہ خطرناک پڑا ہے، میں نے قیامت تک کے عاشقوں کو جواب بھی دینا ہے اور یہاں سے آگے مراحل نور رب کا بڑا تیز ہے، میرا بدن برداشت نہیں کر سکے گا تو آپ کا بھی نہیں کر سکے گا، لہذا یہیں تک آنا تھا، اب واپسی ہونی چاہیے. جبریل نے یہ نہیں کہتے محبوب میں نہیں جا سکتا، اگلی راہیں رب نے بنائی تمہارے لیے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام کیا بتا رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے یاد رکھو قیامت تک کے مسلمانوں، یہ بشر ہی بے مثل نہیں، یہ نور بھی بے مثل ہیں. سبحان اللہ. جبریل کا نور اور ہے، جبریل کے آقا علیہ السلام کا نور اور ہے. جبریل علیہ السلام کے نور کو جل جانے کا خطرہ ہے، مگر میرے نبی علیہ السلام کے نور کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ سلامتی سے جاؤ گے. محبوب آپ جائیں، میں نہیں جا سکتا، کس بنیاد کے میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ اگلے انوار کا میں مقابلہ کر سکوں. اور ہمارے آقا علیہ السلام نے خود کیا اپنا عقیدہ اپنے بارے میں ظاہر فرمایا. اگر یہ عقیدہ ہوتا اپنے بارے میں کہ جبریل جیسے تمہیں خطرہ ہے ایسے مجھے بھی خطرہ ہے، تو فرماتے جبریل سیر تو تم کرا رہے ہو، وزیرا یا فی الارض و وزیرا یا فی السماء، تم میرے آسمانی وزیر ہو اور دورہ تم کروا رہے ہو، دار ام ہانی سے لے کے تم آئے ہو اور یہاں تم معذرت کر رہے ہو، تو تم نہیں جاتے تو میں بھی نہیں جاتا. آگے مسئلہ رستہ خطرناک پڑا ہے. ہرگز ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. کیا فرماتے ہیں؟ حل لک من حاجہ، جبریل اگر کوئی کام ہو بتاؤ تمہارا بھی کروا کے واپس آ جاؤ گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما دیا جبریل تیرا نور اور ہے، میرا نور اور ہے،
نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں سے جب آگے بڑھے فرمایا خوری کبھی 70,000 حجاب من نور. میں جب سدرہ سے آگے بڑھا تو 70,000 نور کے پردے میرے بدن سے لگ کے پھٹ گئے اور میں نے رب کو کمان کے 2 سروں سے قریب ہو کے اللہ کی ذات کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. اب جو میں نے آپ کے سامنے آیت سے ایک تقابل رکھا ہے، ادھر قرآن مجید میں یہ ہے ایک جلوہ رب کی صفت کا، عرش سے چلا پہاڑ دور تک پہنچا تو پہاڑ اس کو برداشت نہ کر سکا. ادھر میرے نبی علیہ السلام خود عرش پہ چلے گئے اور رب کا ایک جلوہ نہیں، کروڑ جلوے اپنے پیکر پہ برداشت کیے. سبحان اللہ. اور صورتحال کیا تھی؟ نہ تو بے ہوش ہوئے، نہ راشا طاری ہوا، اور نہ ہی طبیعت مبارک پہ بوجھ آیا. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. ٹک ٹکی لگا کے رب کو دیکھ رہے تھے، اتنا سرور تھا.